सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद की रियल इस्टेट मार्केट में 42% की गिरावट। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का बयान। रियासती इंतज़ामिया की पॉलिसियों और इक़दामात की मुखालिफत और हैदराबाद के अवाम और उनमें बढ़ती हुई बेइत्मीनानी को उजागर करते हुए BRS के कारगुज़ार सदर KTR ने हैदराबाद के रियल इस्टेट मार्केट में नुमाया गिरावट पर शदीद मायूसी का इजहार किया। एक्स पर अपने तबसरे में उन्होंने हाउसिंग मार्केट में 42% गिरावट की वजह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इंतज़ामिया की पॉलिसियों और इक़दामात को करार दिया। KTR ने सिर्फ तीसरे तिमाही में ही हैदराबाद की हाउसिंग मार्केट में ड्रामाई तौर पर 42% कमी की निशानदही की है। उन्होंने कहा कि यह आदाद शुमार एक उरूज पर पहुंचे शहर से बहरान ज़दा शहर में तब्दीली करार दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी की इंतज़ामिया को इस जवाल का जिम्मेदार ठहराया जिसने RRR टैक्स नाफिज किया और जारहाना इन्हदामी मुहिम के ज़रिए हालात को ख़राब किया। उन्होंने इंतज़ामिया पर लापरवाह हुक्मरानी का इल्ज़ाम लगाया जिसने सरमाकारों को दूर भगाया और हैदराबाद के लोगों को तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने कहा कि मौजूदा पॉलिसियों की वजह से सरमाकारों की हैदराबाद में सरमाया मशगूल करने के इरादों में नुमाया कमी देखी गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को कहा है कि उनकी हुकूमत रियासत के बजट को मौजूदा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर आने वाले 4 सालों में 7 लाख करोड़ रुपए करने की कोशिश करेगी। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने बात करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत रियासत को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मईशत बनाने के लिए काम करेगी। उनका कहना था कि आलमी शोहरत याफ्ता CEO जैसे सत्या नाडेला, शांतानु नारायण और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय माकन हैदराबाद पब्लिक स्कूल के साबिक़ तालिब इल्म हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान ऐसी शख्सियात पर जोर दिया कि वो माह दिसंबर में शहर का दौरा करें। आदिलाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अहदेदारों और बैंक से 3 लाख रुपए का कर्ज लेने वाले कर्जदार के दरमियान गर्मा गर्म बहस हो गई। तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब हुक्काम ने कर्ज लेने वाले शख्स के नए तामीरशुदा मकान से सागवान की लकड़ी के दरवाजे उखाड़ ले जाने की कोशिश की। ये वाक़या मंचिरिया जिले के नैनल मंडल में चारशंबे को पेश आया जब बैंक के एहलकार नीताकनी वाड़ा के रहने वाले एक गट्टू शिवलिंगैया से कर्ज की रकम वसूल करने गए थे। ये कर्ज नैनल की प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए हासिल किया गया था। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट हाजी नूरुल इस्लाम का आज दोपहर इंतकाल हो गया। वो काफ़ी वक्त से लीवर के कैंसर में मुब्तला थे और आखिरी सांस उन्होंने अपने घर पर ही ली। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले के बशीरहाट से वो लोकसभा इंतखाब साल 2024 में मुंतखब हुए थे। 61 साला हाजी नूरुल इस्लाम की तबीयत चारशंबे की सुबह बिगड़ गई थी और जब तक डॉक्टरों की टीम उनके घर पहुंचती वो इंतकाल कर गए। हाजी नूरुल इस्लाम के इंतकाल पर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ने ताज़ियत का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के तहत 26 असेंबली सीटों पर वोटिंग हुई। इलेक्टोरल अफसरान के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक तकरीबन 54% राय दहिंदगान ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर लिया और बड़ी तादाद में वोटर्स कतार में अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने ITC कोहिनूर होटल के करीब 100 से ज़ायद फुटपाथ पर कारोबार करने वालों का सामान जब्त कर लिया। मुताशरा दुकानदारों के मुताबिक पुलिस ने बगैर किसी पेज की इत्तला या वार्निंग के उनका सामान जब्त कर लिया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें कार्रवाई की कोई वजाहत नहीं दी गई और दावा किया कि वो किसी भी खिलाफ वर्जी से लाइन में हैं। पुलिस के कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए दुकानदार जाए वक़्फ़ पर जमा हो गए और इंसाफ का मुतालबा किया। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने नागोलबंडा फलकनुमा हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा और 32,000 रुपये मालियत का स्टॉक जब्त कर लिया गया। बताया गया है कि मुलजिम अयूब पाशा ड्रग लाइसेंस के बगैर मेडिकल शॉप चला रहे थे। छापे के दौरान DC अफसरान ने फरोख्त के लिए भारी मिक़दार में अद्वियात का गैर मजाज ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया। DCA के डायरेक्टर जनरल VB कमला सनडी ने कहा कि 23 अक़साम की दवाएँ शॉप में पाई गई।
تلنگانہ پولیس نے چہارشنبے کو ریونیو حکام کے ساتھ ضلع جنگاؤں کے پالکورتی منڈل میں 20 2 BH کے فلیٹس پر مبینہ طور پر قبضہ کرنے والے لوگوں کو بے دخل کر دیا۔ تاہم مکانات کے مکینوں کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیر ایرابلی دیاکر راؤ نے ان کے نام پالکورتی کے MRO اور MPDO کو بھیجے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرام پنچایت میں قرارداد منظور ہونے کے بعد ہی BRS حکومت کے تحت سال 2023 میں 20 مکانات کی تعمیر کرنے کے بعد انہیں الاٹ کیا گیا تھا۔ بالی ووڈ کے اداکارہ اور BJP کے رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے منسوخ شدہ 3 زرعی قوانین کو دوبارہ نافذ کرنے کے حوالے سے بیان دیا تھا، جس کے بعد انہیں اپنی ہی پارٹی کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ BJP نے کنگنا کے بیان سے خود کو علیحدہ کر لیا، جس کے بعد انہیں وضاحت پیش کرنی پڑی۔ انہوں نے آج کہا کہ یہ ان کے ذاتی خیالات تھے اور وہ پارٹی کے موقف کی نمائندگی نہیں کرتی۔ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیتی ہیں۔ کنگنا نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ جب زرعی قوانین تجویز کیے گئے تو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی حمایت کی، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے بڑی حساسیت اور ہمدردی کے ساتھ ان قوانین کو واپس لے لیا۔ اگر میں نے اپنے الفاظ اور خیالات سے کسی کو مایوس کیا ہو تو معذرت خواہ ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس سنجیو کھنہ، BR گاوائی، سوریہ کانت اور ہرشکیش رائے پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے ججوں اور وکلاء کے لیے احتیاط کا سخت نوٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران ان کے ذاتی تعصبات نہ جھلکیں۔ بینچ نے کہا کہ ہم ہندوستان کی سرزمین کے کسی بھی حصے کو پاکستان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ملک کی علاقائی سالمیت کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود بینچ نے اس حقیقت کا نوٹس لینے کے بعد کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے جج نے اپنے بیان پر معذرت کر لی ہے، اس معاملے میں ان کی طرف سے شروع کی گئی سو موٹو کارروائی کو بند کر دیا۔ تاہم عدالت عظمیٰ ایسے بیانات پر اپنی تشویش کا اظہار کرنے سے باز نہیں آئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یقین دہانی کرائی کہ ہائیڈرا کے بفر زون میں غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کی وجہ سے کوئی بھی غریب خاندان بے گھر نہیں ہوگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت نے موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ اور آؤٹر رنگ روڈ کی حدود میں دیگر آبی ذخائر سے متاثر ہونے والوں کے لیے 2 BH کے ہاؤسنگ یونٹس مختص کرنے کا حکم دیا۔ مستحق غریبوں کو بے گھر ہونے کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں یا تو ایک ڈبل بیڈ روم والا مکان ملے گا یا پھر بحالی کے متبادل اختیارات ملیں گے۔ موسی FTL اور بفر زون میں رہنے والے تمام اہل خاندان کے ساتھ ساتھ آؤٹر رنگ روڈ کے اندر موجود دیگر تالابوں اور نہروں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا ضروری ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ تمام مستحق افراد کی مناسب طریقے سے بحالی کی جائے۔ مزید برآں حکام کو آؤٹر رنگ روڈ کے اندر جھیلوں، تالابوں اور آبی ذخائر کے تحفظ کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ قدرتی آفات سے ہونے والے اہم نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ جسٹس MS رام چندر راؤ نے چہارشنبے کی صبح جھارکھنڈ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر حلف لیا۔ یہ تقریب ریاستی راج بھون میں منعقد ہوئی، جہاں جھارکھنڈ کے گورنر سنتوش کمار گنگوار نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تقریب میں جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین، اسمبلی کے اسپیکر رویندر ناتھ مہتو اور دیگر وزراء و اہم شخصیات نے شرکت کی۔ حیدرآباد کمشنر آف پولیس نے شہر میں تمام کھانے پینے کی اشیاء بشمول ریسٹورنٹ کے اوقات کار کا اعلان کیا۔ نئے اوقات کار ہوٹلوں، ریسٹورنٹ، ڈھابوں، آئس کریم پارلرز، بیکریوں، ٹفن سینٹرز، کافی شاپس، چائے کے سٹالز، پان شاپس وغیرہ پر لاگو ہوں گے۔ حیدرآباد میں ریسٹورنٹس رات 1 بجے تک کھلے رکھے جا سکتے ہیں۔ منگل کو جاری کردہ نئی حکم نامے کے مطابق تمام کھانے پینے کی دکانوں کو روزانہ صبح 5 بجے سے رات 1 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ حیدرآباد کے تمام DSPs، ACPs اور SHOs کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام مقررہ وقت کے اندر چلایا جائے۔ کھانے پینے کے سامان کے علاوہ تمام دکانوں کو صبح 9 بجے سے رات 11 بجے کے درمیان کھلی رکھنے کی اجازت ہے۔ تاہم شراب کی دکانوں کے معاملے میں اوقات صبح 10 بجے سے رات 11 بجے تک رہیں گی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے منگل 24 ستمبر کو امریکہ کے لاس ویگاس میں مائن ایکسپو سال 2024 میں شرکت کی۔ یہ تقریب، جسے دنیا کی سب سے بڑی کانکنی نمائش کے طور پر پہچانی جاتی ہے، لاس ویگاس کنونشن سینٹر میں 24 سے 26 ستمبر تک جاری رہے گی اور اس میں 125 سے زائد ممالک کے 44,000 سے زائد پیشہ ور افراد شامل ہیں۔ ایڈجسٹمنٹ حصے کے طور پر 4,000 ٹیچرز کے تبادلے کا امکان ہے۔ محکمہ تعلیم کے حکام نے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ توقع ہے کہ ہفتہ 10 دن میں یہ عمل مکمل کر لیا جائے گا۔
ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر جن ٹیچرز کے تبادلے ہوں گے انہیں دشہرے کے تعطیلات کے بعد نئی پوسٹنگ سے رجوع کرنے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے طلباء کی تعداد کے لحاظ سے ٹیچرز کا ایڈجسٹمنٹ کے فیصلے کے تناظر میں اسکول ایجوکیشن عہدیداروں نے پہلے ہی احکامات جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق اساتذہ کو کم طلباء والے اسکول سے زیادہ طلباء والے اسکول میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں بڑی تعداد میں مچھلی لے جانے والی لاری الٹ گئی، جس کے ساتھ ہی مقامی افراد سڑک پر گری مچھلیوں کو لوٹنے لگے۔ بعض مقامی افراد نے اس منظر کو اپنے سیل فون میں قید کر لیا۔ ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ مچھلی لوٹنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاری میں زندہ مچھلیاں تھیں جو سڑک پر پھیل گئی۔ یہ لاری کھمم ضلع سے ورنگل ضلع کی سمت جا رہی تھی کہ اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لاری الٹ گئی۔ اس حادثے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد سڑک کے دونوں جانب ٹریفک جام ہو گئی۔ اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی اور ٹریفک کو راستے سے ہٹا کر ٹریفک کو بحال کیا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت۔ خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطی علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔